رب کے لاڈلے مہینے میں، رب کی اس لاڈلی پہلی اتوار کو رجب کی رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ کے رب کے لاڈلے بن جانا۔ جو بندہ بھی آج رجب کی اس لاڈلی اتوار کو صرف 3 بار رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، گھر سے غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا تماشا ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی کہ دنیا دیکھے گی، لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ آج انشاءاللہ تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے رب کریم نے، رب کائنات نے چاہا تو ایسے ڈھیر لگیں گے۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ اس موقع کو اگر تم نے گوا دیا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج ماہ رجب کا پہلا خاص اتوار ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آ چکا ہے، جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل کر رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آج مانو، میں خود رجب کے پہلے اتوار کا بڑی شدت سے انتظار کرتا آیا ہوں کہ کب یہ اتوار آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا مجرب ہے، رجب کے پہلے اتوار کے دن پڑھتے ساتھ ہی ہر مقصد چاہے جتنا بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے رجب کے پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ سال کے پہلے اتوار کے دن، ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ خاص دن ہے، وہ خاص موقع ہے جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے گا، کب نیا سال شروع ہوگا، سال کا پہلا ہفتہ آئے گا۔ اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ والو، اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں، جب کوئی بندہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحمت کی ایسی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ دوستوں، جب کوئی بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ترقی سے مالا مال فرما دیتا ہے، اسے مال و دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں باغات عطا فرما دیتا ہے۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، تو آج ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، فاقوں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عزت دولت ہر چیز اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کو یہ عمل دلوائے گا۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے، سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ پاک رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے، توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگ دستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی کر بیٹھتا ہے، رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ راتوں کو جاگ لیں، جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، اعمال کر لیں، آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ دوستوں، اسی لیے اگر بندہ کوئی
سال 2024 میں غربت کا مارا، تنگ دستی کا مارا، بے بسی، لاچاری، مجبوری کا مارا ہوا بیٹھا تھا، اگر کوئی 2024 میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا تھا یا تھک چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، جو پریشان ہیں کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندش ہے، ہر قدم پر مشکلات ہے، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن اس عمل کو صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفے پڑھتے ساتھ فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے، پہلے ہی پہلے نصیب بدل جاتے ہیں، پہلے ہی پہلے اتوار کے پڑھتے ہی مقدر جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی راتوں رات رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے انسان تو کہتا ہے کہ منہ سے نکلے اور پورا ہو جائے، لیکن آج واقعی ماہ رجب کا پہلا اتوار اتنا قبولیت کا دن ہے، ہر گھڑی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ واقعی اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند دروازے تالوں کو کھولنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی بھی صورت میں چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے اپنی رحمت کے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ دوستوں، یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہے، جس میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہیں، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات اور احادیث میں اللہ کریم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی تلقین کی، اور توبہ تمام مشکلوں سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کی نافرمانی کرتے ہیں، دن رات صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمارا نفس شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ شیطان، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ہمیں آخرت سے غافل کر رہا ہے۔ اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہوتے چکے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ماں کا بیٹے کو نہیں پتہ، بیٹے کا ماں کو نہیں پتہ، لیکن آج سال 2025 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو دوستوں، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ماہ رجب کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ آج ماہ رجب کا پہلا اتوار کا دن ہے، جس کا بڑی شدت سے انتظار کیا، پورا سال انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کا پہلا اتوار آئے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، جس کو جو بہتر لگتا ہے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کا پہلا اتوار کے دن صبح فجر کے بعد پڑھ لیں،
چاہیں تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، جیسا آپ کو جب بہتر لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی بیماری میں، پریشانی میں، تکلیف سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج میرے دوستوں، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بہنوں جو دکھیاری ہیں، جو تھک چکی ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر گھر کے حالات سے تنگ آ چکی ہیں، اپنے الفاظ سے نیت کریں کہ مولا کریم نیا سال شروع ہو چکا ہے، رجب 13 مہینہ ہے، آج رجب کا مہینہ اور پہلا اتوار کا دن ہے، ہماری تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، اس سال کو ہمارے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا، کامیابی والا بنا دے۔ یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، جو مانگو گے مقصد آپ جتنا مرضی بڑا ہوگا آپ کا انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جب آپ رجب کے مہینے میں پہلے اتوار کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ وظیفہ آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ موقع قبولیت کی گھڑیاں آئیں، ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ماہ رجب کا پہلا اتوار یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ دیکھ کر یہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستوں یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنی بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ رب کریم کو راضی کر کے بیٹھیں گے، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص اور مجر اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ جس کی فضیلت اور برکت میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ویڈیو کو ایک سرے سے دوسرے سرے پر لے جانا پڑے گا، دوسرے سرے سے بنانا بھی پڑے گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے اتوار کے دن ہی نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ، بڑے سے بڑا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی ارجنٹ کام ہے، ارجنٹ کسی کامیابی میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتے ہو جائیں، یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، آپ بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، قرضہ ہے قرضے سے نجات کے لیے پڑھ لیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونے کے لیے پڑھ لیں،
2024 کی تمام تنگ دستیوں سے نجات چھڑانے کے لیے پڑھ لیں، اور نیا سال نئی خوشیاں، خوشحالیاں اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر دیتا ہے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹی کے روشن نصیب ہو جاتے ہیں، وہ بچے جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کئی سالوں سے لاکھوں کی ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ اس کے ماں باپ بھی پڑھ لیں، بچے خود پڑھ لیں، نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صرف ایک بار اس عمل کو آپ لوگ خود پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل واقعی 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 کام بتائے ہیں، یعنی کہ 2 وظیفے بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے اور پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 کام 2 وظائف پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو اب پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہیں، اسے پڑھتے ہی آپ اللہ کا ایسا کرم ہو جائے گا، اسے پڑھتے ہی آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو کا ایک ایسا یہ صفاتی نام ہے جو پڑھتے ساتھ ہی آپ کو آپ کی نسلوں کو ہر طرح کی چنگل سے نکال لیتا ہے۔ آپ دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، نظر بد حسد جادو جنات اور حسد کی نگاہوں سے مار دیتا ہے، کاروبار پر بندش لگا دیتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے، بچوں کے رشتوں پر بندش لگا دیتا ہے، آپ کی جوان اولاد رشتوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے بچنے کے لیے یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ کر دیکھیں۔ آج آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم کی ایک نظر ہو جائے، تو دوستو آج پھر موقع ہے۔ رجب کے پہلے اتوار کے دن آپ نے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں تیسرے نمبر پر یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ ایسا کرم ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس پر کرم کی ایک نظر ہو جائے اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کے گھر کے ایک ایک فرد میں اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اس کا گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج یا رحمانو یا رحیمو کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے ساتھ ہی وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے آخر میں پڑھنا ہے، جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو چکا ہے، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ دیکھیں دوستو، آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جتنا ہو سکے مانگ لے، اپنی دعاؤں کو لمبا کر کے مانگیں۔ اور وظائف اللہ کو منانے کا صرف ایک طریقہ ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔
جو لوگ وظیفہ پڑھ کے مصلی چھوڑ جاتے ہیں ان کو وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں کریں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلے سے مانگیں۔ آج اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، آج سال 2025 اور ماہ رجب کا پہلے اتوار کا دن ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہی آگے پیچھے نہیں کیجیے گا، اپنی منمانی نہیں کرنی، بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد سے پڑھنا۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے مقصد جتنا مرضی بڑا ہو انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ میرا رب یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ کے جو بھی اچھے دن آئیں گے آپ کے ایسے نصیب اور تقدیر بدلے گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بھی بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے بچوں کو بھی نصیب ان کے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور مقصد کے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے بستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں ویڈیو میں، اللہ حافظ۔